زینت کے لیے ہے نہ تجارت کے لیے ہے، زینت کے لیے ہے نہ تجارت کے لیے ہے، اے مومنو قرآن تلاوت کے لیے ہے، اے مومنو قرآن تلاوت کے لیے ہے۔ قرآن کا مقصد تو ہے انسان کی بھلائی، قرآن کا مقصد تو ہے انسان کی بھلائی، قرآن تو عالم کی ہدایت کے لیے ہے، قرآن تو عالم کی ہدایت کے لیے ہے۔ وہ جن ہو کے انسان ہو اس خالق کل نے، اس خالق کل نے، وہ جن ہو کے انسان ہو اس خالق کل نے، پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے ہے، دل منتظر آقا کی اجازت کے لیے ہے۔ ابوبکر کے زانوں پہ تھے جس غار میں سرکار، جس غار میں سرکار، ابوبکر کے زانوں پہ تھے جس غار میں سرکار، شاہد وہ ابوبکر کی عظمت کے لیے ہے، شاہد وہ ابوبکر کی عظمت کے لیے ہے، دل منتظر آقا کی اجازت کے لیے ہے۔ کنگن دیے کسریٰ کے سراقہ کو عمر نے، سراقہ کو عمر نے، کنگن دیے کسریٰ کے سراقہ کو عمر نے، کنگن دیے کسریٰ کے سراقہ کو عمر نے، تکمیل یہ فرمان رسالت کے لیے ہے، تکمیل یہ فرمان رسالت کے لیے ہے، دل منتظر آقا کی اجازت کے لیے ہے قول غنی جان بھی جاتی ہے تو جائے، جاتی ہے تو جائے، ہے قول غنی جان بھی جاتی ہے تو جائے، ہے قول غنی جان بھی جاتی ہے تو جائے، یہ خون میرا حق کی حفاظت کے لیے ہے، یہ خون میرا حق کی حفاظت کے لیے ہے، دل منتظر آقا کی اجازت کے لیے ہے۔ حیدر کی شجاعت ہو کرامت ہو کہ نصرت، کرامت ہو کہ نصرت، حیدر کی شجاعت ہو کرامت ہو کہ نصرت، حیدر کی شجاعت ہو کرامت ہو کہ نصرت، سب قوت بازو رسالت کے لیے ہے، سب قوت بازو رسالت کے لیے ہے، دل منتظر آقا کی اجازت کے لیے ہے، بے چین مدینے کی زیارت کے لیے ہے، دل منتظر آقا کی اجازت کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ حضرات، اب آپ ہیں اور وہ شخصیت ہے جس شخصیت کا آپ کو انتظار تھا۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور فیڈریشن کے اراکین کا اور مرکزی جمعیت الحفاظ کے اراکین کا
اور ضلع حکام پولیس کے اہلکاروں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہی نے ہمارے اس جلسے کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھا۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اہل سنت و جماعت کی آبرو، فاروقی خاندان کے چشم و چراغ، قائد قوم و ملت، سنیوں کے رہنما، جانشین امام اہل سنت، ادارہ دارالمبلغین کے محتمم، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی مدد اللہ العالی کو کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے فیوض و برکات عام فرمائیں۔ بس تقریر ساتھ تقریر سنیے حضرت مولانا۔ میں تو ویسے بھی تقریر نہیں کرتا ہوں، یہاں میری تقریر نہیں ہوتی ہے، کچھ باتیں کہنے کے لیے آئیں لیکن آپ نعرے لگاتے لگائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، فالتو بات کرتے ہیں، لوہی لوہی کرنا تمہارا کام نہیں ہے، جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اپنے جلسے کو خراب کر رہے ہیں جلسے میں آ کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ عما نوالہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، حضرات علماء اکرام، حفاظ کرام اور سامنے موجود ہمارے مخلص مسلمان بھائی، عزیز نوجوانوں، میں چند منٹوں کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ علماء اکرام نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، میں نے اس کو سنا ہو یا نہ سنا ہو، انشاءاللہ وہ سب کام کی باتیں۔ دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، وہی بات عرض کر کے بات ختم۔ آخرکار یہ جھگڑا کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ لڑائی کب تک ہوتی رہے گی؟ اس کے لیے کوئی مثبت کوشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کوشش کرنے کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو کوششیں ہوئی ہیں وہ اوپر اوپر ہوئی ہیں، اندر اندر نہیں ہوئی۔ ہمیں جانا ہے دھنباد اور ٹکٹ ہم لے رہے ہیں جموں توی کا۔ کیسی بات ہے؟ آپ کو دھنباد جانا، دھنباد کا ٹکٹ لیجیے۔ کلکتہ جانا ہے، بمبئی کا ریزرویشن کرائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ آپ خیریت سے ہیں، دماغ آپ کا صحیح ہے، کچھ خراب تو نہیں ہوا؟ اللہ کے بندوں، مسلکی اتحاد، سال 6 مہینے کے بعد بلبلے اٹھتے ہیں۔ مسلکی حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک مدت تک دارالعلوم دیوبند میں بڑے بڑی کتابیں بڑے بڑے اساتذہ کی صف میں بیٹھ کر پڑھائیں، بلکہ اپنے اساتذہ کے ساتھ پڑھائیں، جو ان کے اساتذہ وہ میرے اساتذہ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں کبھی کوئی لاٹھی ڈنڈے چلنے کی کوئی بات تاریخی یا کوئی روایت آپ کے علم میں آئی؟ میں مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی مسلکی جھگڑا سامنے آیا؟
اب ہم کہہ رہے ہیں اے شافعیوں، اے مالکیوں، اے حنبلیوں، سب لوگ آپس میں، حنفیوں، سب لوگ آپس میں میل محبت سے رہو. کہاں جھگڑا ہے؟ کہاں جھگڑا ہے؟ وہی بات ہے، جانا ہے آپ کو دھنباد اور ٹکٹ لے رہے ہیں آپ جموں ٹوی کا. کوئی جھگڑا نہیں کسی طرح کا نہیں، مسلکی کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر بات کرنا ہے، مسائل کو طے کرنا ہے تو آؤ پیس ٹیبل پر آ کر کے بیٹھو. کیا در حقیقت اپنے مقدر کا لکھا ہوا ہمارے سامنے آئے اور تمہارے مقدر کا لکھا ہوا تمہارے سامنے آئے. یہ مسلک کہہ کے اپنے جرائم پر پردہ ڈال رہے ہو کہ مسلک. بتاؤ ام المومنین تمہاری ماں ہے ایمان کے رشتے سے یا نہیں ہے؟ بتاؤ حضرت علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا یا نہیں رکھا؟ بتاؤ حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت علی کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے برداشت کر لیا، مگر تم برداشت کر لے کہ اسے انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم نہیں برداشت کر رہے. اس کے باوجود مسلکی اتحاد ہے. مسلکی کہاں جاتا ہے مسلک؟ سن لو، حضرت صدیق اکبر کو صحابی نہ ماننا، حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنا کھلا ہوا کفر ہے. آپ اتحاد کے اس پر آئے ہوئے مان لیجیے، کیا ہے اس کی بات؟ ہمیں حضرت حسین سے کوئی اختلاف نہیں، ہمیں حضرت حسن سے کوئی اختلاف نہیں، ہمیں حضرت سیدنا زین العابدین سے کوئی اختلاف نہیں، ہمیں حضرت امام تقی سے کوئی اختلاف نہیں، امام تقی سے کوئی اختلاف نہیں، موسیٰ کاظم سے کوئی اختلاف نہیں، علی ابن موسیٰ رضا سے کوئی اختلاف نہیں، حسن عسکری سے کوئی اختلاف نہیں، اور جو سالغار میں روپوش ہیں ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں. آپ ان کا نام لیجئے، ہمیں اعتراض نہیں. اگر ہم ابو بکر عمر کا نام لیں، مسلکی اتحاد اس وقت میں کہاں گیا؟ اتنا بھی نہیں جھیل پاؤ گے اور اس کے بعد میں اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہو، دنیا کو بیوقوف بناتے ہو. سن لو، اختلاف نہیں کرنا ہے. اختلاف کرنے والا، اتحاد کرنے والا ڈھیلے پھینکے گا. اتحاد کی دعوت دینے والا شیٹے بازی کرے گا، اپنی مجلسوں میں صحابہ اکرام کو الٹا سیدھا کہے گا. اگر ہماری بات تمہارے حلق سے اترتی ہے، بسم اللہ ہم موجود ہے، یہ مولانا خالد رشید، یہ مولانا عثمان، یہ مولانا، یہ وہ مولانا، سارے مولانا یہاں موجود، اور ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اختلاف ہے تو کھڑا ہو جائے. 19 دن تک خیریت کے ساتھ ہم نے آپ سے بات کی، آپ نے ہم سے بات کی. 9 جلوس آپ کے ہیں، آپ اس پر قناعت فرمائیے. ایک جلوس ہمارا ہے، اس پر ہم قناعت کریں. آپس میں کوئی ایسا کام جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو ہم نہ کریں، اور آپس میں کوئی ایسا کام جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو آپ نہ کیجئے. ہم آپ کے دین کو نہیں بدل دیں گے، ہم آپ کے عقیدے کو نہیں بدل دیں گے. کیا کہا تھا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تمہارے معتقدات کو ہم نہیں اختیار کر پائیں گے، اور ہمارے ماننے کی چیزوں سے تم قریب نہ آ پاؤ گے. اور سن لو، اپنے کیے کا انجام تمہارے سامنے آئے گا، اپنے کیے کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ دعوت اتحاد ہے یا نہیں ہے؟ پھر کوئی بات چھپا کر دیکھو بھائی، ایسے لوگوں کو بلانا جو بیچارے کھڑے ہوئے اس مقام پر تو تھٹ 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 کانپے. ہمیں کوئی بلاوے تو ہم بتاؤں اتحاد کے لیے 2 4 خرید لیا قبر پرجے، آ جاؤ چلو. اور اس کے بعد میں پھر کیا کہا؟ ہم تو 90% ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 90 کا عدد آپ کو یاد رہا کیوں؟ قرآن کے بارے میں بھی تو کہا تھا مثل قرآنکم 3 مرات. تمہارے اس قرآن کے مثل 3 گنا ہے اصلی قرآن. واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. خدا کی قسم اس سچے قرآن میں تمہارے اس قرآن کا 1 حرف بھی موجود نہیں. لہذا 90 پارے میں 30 تیائی 90. تو کیا کہا؟ ہم اکثریت میں ہیں. آپ کو معلوم ہے اکثریت پر گھمنڈ کرنا قرآن کی سورہ الہاکم التکاثر پڑھی ہے آپ نے؟ اگر کوئی حافظ ہو تو اس سے پوچھ لو. نہیں ہے، ہم بتائے دیتے ہیں آپ کو.
اکبری گیٹ پہ آ جاؤ، اس مسجد چلے جاؤ، اس مسجد چلے جاؤ، حافظ بہت سارے ملے ہیں، انہیں سے پوچھو کہ الحاکم التکاثر کہاں ہے، وہ بتا دیں گے کہ فلاں جگہ ہے الحاکم التکاثر۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے تمہیں تمہاری کثرت کے غرور نے ہلاک کر دیا، کثرت کا غرور تمہیں، اور تم اپنی کثرت کو بڑھانے کے لیے قبرستان آ گئے اور پہلے قبریں گنو، زیادہ قبریں ہماری ہیں یا زیادہ قبریں تمہاری ہیں، یہ ہے۔ لیکن نہیں، دنیا تھوڑی دیر کے لیے بے وقوف بن جائے بس سارا کام ہو جائے۔ میرے بھائی، آج لکھنؤ میں ضلع انتظامیہ پریشان، پولیس پریشان، پبلک پریشان، لوگ پریشان، کاہے کے لیے؟ یہ حالات ایسے پیدا، ایک مرتبہ 98-99 میں ایگریمنٹ ہو چکا، اس ایگریمنٹ کو کیوں نہیں پالن کیا جاتا؟ اس ایگریمنٹ پر کیوں نہیں عمل کیا جاتا؟ عمل کرنے والوں، تم نے کس قلم سے دستخط کیے تھے؟ آج میں زندہ ہوں، میرے دستخط، میری بحث کے نتیجے میں یہ ایگریمنٹ ہوا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر کیوں نہیں عمل کیا جا رہا؟ اس پر پوری طرح عمل کرو۔ اپنے امام باڑوں میں، اپنی جگہوں میں شیعہ اپنے اماموں کی تعریف کرے، سنیوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور سنی جب ان کو موقع ملا ہے ایک دن کا، تو 12 ربیع الاول کو علل اعلان سڑک کے اوپر مدح صحابہ پڑھنے کے مجاز، اور وہ پڑھے مدح صحابہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں چاہے مدح صحابہ کے عنوان سے وہ اپنا پروگرام کر سکتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارے جو بزرگان دین ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں، چاہے وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، چاہے وہ حضرت عمرو بن عاص ہوں، ان میں سے کسی کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے تمہیں دیکھنے کا حق نہیں ہو۔ یہ ہے اتحاد۔ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت، ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان چلا جائے گا اگر ان کی صحابیت کا ہم انکار کریں گے۔ تم اپنے امام کو جو جی چاہے مانو، اور پھر یہ اتحاد بین المسلمین کا لفظ ہٹا دیجئے، اتحاد بین فلان و فلان، یوں ہونا چاہیے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان اتحاد۔ کس چیز پر اتحاد ہے؟ لال مکان پہ جھگڑا ہے، مکان ہے کیسا؟ ٹوٹا ہے یا پھوٹا؟ خراب ہے، ایک دروازہ ہے یا 10 دروازے یا 12 دروازے ہیں؟ کون سا مکان ہے؟ وہ مکان کو دیکھو، اور دیکھ کر کے اس کے سلسلے میں دونوں طرف کی بات سامنے آنا چاہیے۔ اس قسم کے ککر مکتے کہ جو بیٹھے ہوئے تھوڑے سے پیسے دے کر کے اپنا دین بدل دے، اپنا عقیدہ بدل دے، نتھنگ، کوئی پوزیشن نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زبان میں لیس بشیء، کوئی چیز نہیں۔ ہم ان کی کوئی بات، ان کو کسی معاملے میں دخیل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو مان لو اور میرے پاس کہو۔ بس آخری بات، میرے بھائی، ہم سب لوگ نمازی کب بنیں گے یہ آج آپ ہمیں بتا دیجیے۔ شہدائے اسلام کے جلسے، شہدائے اسلام کے عنوان سے مولانا عبدالشکور حال میں بڑی آب و تاب سے ہو رہا ہے، یہ جلسہ بڑی آب و تاب سے ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ جتنے یہاں موجود ہو سب نمازی ہو یا انہی کی نقل کر رہے ہو کہ صرف حضرت حسین کے جلسے میں شریک ہو جاؤ؟ نماز کا کیا ضرورت ہے نماز پڑھنا؟ جتنا اچھا روئے گے اتنی اچھی جنت ملے گی۔ تم بھی یہی روش اختیار کرو گے؟ سچ بتاؤ، مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ حضرت حسین نمازی تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ اکرام نماز، سناؤ آیت قرآن مجید کے پڑھ پڑھ کر کے، وقت نہیں ہے اتنا۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ کون لوگ اپنی راتوں کو بتا دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، کبھی سجدے میں ہے اور کبھی قیام میں، ساری رات عبادت کرنے کے بعد، ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب صبح ہونے لگتی ہے تو مونچھیں نہیں ہٹتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب صبح ہونے لگتی ہے، فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب صبح ہونے لگتی تو کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، جہنم کا عذاب تو لپٹنے والا۔ میرے نوجوانوں، مسجدیں بھرو،
شام کی طرف دیکھو، عراق کی طرف دیکھو، کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے تمہارے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پاس آؤ، اللہ سے مانگو، جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا، اور اپنے مال کو حلال بناؤ۔ یہ کاروباری محلہ ہے، پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دو۔ یہ تھوڑی سی بات ہوئی، لوہی لوہی میں نعرے لگانے سے کوئی کام نہیں چلتا، کچھ نہیں ہوتا۔ عملی کردار پیش کرو، عملی کردار پیش کرو۔ کون کون سچ بولنے والا؟ اتنے بڑے مجمع میں کون لوگ سچ بولتے ہیں؟ کیا سچ تمہارا ہے یا نہیں ہے؟ کیا جھوٹ کو تم عبادت سمجھتے ہو؟ کیا جھوٹ بولنے میں تم ثواب سمجھتے ہو؟ تمہاری نظریں محفوظ ہیں؟ تم اپنی نظروں کو محفوظ بناؤ۔ نظروں کے قصور جو ہے وہ آج زنا تک پہنچتے ہیں۔ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ۔ کسی کو آبرو لینا، کسی کی عزت لینا، کسی کی لڑکی عورت بہو کو تاکنا، یہ مسلمان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو اس کو چھوڑو، اور صحیح معنی میں واقعی مسلمان بنو۔ جب مسلمان بنو گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کا انعام تمہارے اوپر ہوگا، اور تم اچھے لوگوں میں شمار ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج رات میں اور آج سے لے کر کے 15 محرم تک شہدائے اسلام کے جلسے جاری ہیں، جس میں آپ حضرات شرکت کرتے ہیں۔ مولانا مفتی سلمان صاحب مراد آباد سے آج تشریف لا رہے ہیں۔ قاری صدیق صاحب نے نام لیا ہے، میں تو سب کے نام اب کی دفعہ اپنے یہاں بھی نہیں لوں گا اور یہاں بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے وہ نام لے کے بتانا تو عجیب سی بات ہے۔ پر جو علماء ایسے ہیں جن کے نہ رہنے کا ملت کو نقصان ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند کے رکن حضرت رکن شورا حضرت مولانا نظام الدین صاحب، مولانا خالد رشید صاحب پھلواری بھی گئے تھے، ان کی تعزیت کے لیے۔ ایک کام کے آدمی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو دنیا سے گیا کام کا ہے، اس کی وجہ سے کام رکے گا، لہذا اللہ تعالیٰ سے نعم البدل کی درخواست کرو کہ اللہ پاک ہم کو اچھے اچھے علماء عطا فرمائے، سودا کرنے والے، بیچنے والے، دین دھرم کا نیلام کرنے والے مولویوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل بنا دے، اے اللہ ہمارے یقین کو کامل بنا دے، اے اللہ ہم کو برائی سے بچا لے، برے وقت سے بچا لے، بری بات سے بچا لے، برے کام سے بچا لے، بری نگاہ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کو پرامن بنا دے، برائی کو، عداوت کو، کینے کو، شر کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے نادان بچے ہیں ان کو عقل اور ہوش عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو ہماری سرپرستی کے لیے تادیر قائم فرما، اور اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے پوری دنیا کی فضا کو امن اور چین کی فضا بنا دے۔ اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ شام ہو یا بحرین ہو یا عراق ہو یا اور جگہیں ہو، اے اللہ ان سب شرارتیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان بے گناہوں، ان یتیم بچے، ان پریشان حال لوگ کہ جو وہاں برباد کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں یا پرچے دیتے رہتے ہیں یا فون کرتے رہتے ہیں، ان کے تمام نیک مقاصد کی تکمیل فرما، اور اے اللہ ان کو شفا عطا فرما بیماریوں سے۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ قرضے میں جو لوگ پریشان ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بچے اور جو بچیاں شادی کے لائق ہیں
اور اچھے اچھے رشتے نہیں مل رہے، اے اللہ اپنے کرم سے اچھے رشتے عطا فرما، اور بچے بچیوں کی شادی کے فرائض سے ماں باپ کو سبکدوش فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نہیں کہوں گا کسی سے بھی، اور نہ کسی کو کہنے